بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایجائل سپلائی چین۔ ایجائل سپلائی چین کیا چیز ہے؟ مطلب ایجائل کا پہلے تو یہ ہے کہ ایجائل کا مطلب کیا ہے۔ ایجائل کا مطلب یہ ہے کہ ریپیڈیٹی، یعنی آپ نے جو بھی کام کرنا ہو، چاہے وہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو، چاہے وہ پروڈکشن کا کام ہو، چاہے وہ سیلز کا کام ہو، جو بھی ہو مارکیٹ میں ہے، آپ جو مطلب ہے آپ نے ریپڈلی آپ نے اس کام کو کرنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے، یا ہم ٹیکنالوجیز استعمال کرتے ہیں ایجائل کو طریقوں کو یوز کرنے کے لیے۔ تو ایجائل جو ہے یہ ایک میتھڈ ہے، ایک میتھڈالوجی ہے جس کو آپ استعمال کر کے، یعنی آپ ریپڈلی آپ جو کام ہے ان کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ ایجائل مینز ریپیڈیٹی، یعنی ریپڈنس۔ ایجائل سپلائی چین از اے سسٹم آف سپلائنگ ڈیلیورنگ آف پروڈیوسنگ پروڈکٹس کوئکلی، یعنی آپ نے جو ڈیلیوری ہے وہ آپ نے کیا کرنی ہے، یعنی کوئکلی آپ نے مارکیٹ میں چیزوں کو سپلائی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے پروڈکٹس کو جو ہے نا بائی سیونگ ٹائم اینڈ کاسٹ، یعنی آپ نے ٹائم بھی بچانا ہے اور کاسٹ بھی آپ نے کم کرنی ہے، اس کو بھی بچانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ادر ریسورسز، جو بھی آپ کے ریسورسز ہیں آپ نے ان کو سیو کرنا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے پاس ایجائل یعنی سپلائی چین ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے نام سے ہی ظاہر ہے نا کہ آپ نے جو سپلائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، ڈیمانڈز ہے کسٹمر کی یا مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے، تو آپ نے ریپڈ بنیادوں پہ کرنی ہے، تیز ترین آپ نے ڈیلیوری کرنی ہوگی چیزوں کی۔ اس کی کیٹیگریز میں ہمارے پاس اسٹرکچرل ایجیلٹی اور آپریشنل ایجیلٹی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں اس کی دو کیٹیگریز ہیں، ٹھیک ہے۔ اسٹرکچرل میں کیا ہوتا ہے؟ اسٹرکچرل جو آپ کا ایجیلٹی ہے اس میں ہم جو آرگنائزیشن ہے وہ ری ارینج کرتا ہے اپنی انوینٹری سسٹم کو، اپنی انوینٹری کیپیسٹی کو، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ سپلائی چین کو جو ہے نا وہ بہتر بنا سکے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹرکچرل ایجیلٹی کہتے ہیں۔ دوسری ہے آپریشنل ایجیلٹی۔ آپریشنل ایجیلٹی سے کیا مراد ہے کہ بھئی ایک کمپنی یا جو آرگنائزیشن ہے اس کی وہ اہلیت، یعنی وہ جو اپنی سپلائی چین کو ایڈجسٹ کر سکے، ٹھیک ہے نا۔ کس طرح ایڈجسٹ کرتا ہے؟ وہ سمپلیفائی کرتا ہے اپنی آپریشنز کو، ٹھیک ہے نا، یعنی اپنے آپریشنز کو کم سے کم یا محدود کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے جو سپلائی چین ہے اس کو ایڈجسٹ کرتا ہے کوئی بھی آرگنائزیشن۔ تو اس کو ہم آپریشنل ایجیلٹی کہتے ہیں، کیونکہ اس سے بھی آپ کے ریسورسز بچ جاتے ہیں نا، آپ کے ریسورسز کم سے کم لگتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں۔ اب فیکٹرز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں ایجیلٹی میں۔ فیکٹرز کون کون سے ہیں؟ تو اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں۔ ایکسیسیبلٹی فیکٹر ہے ایک، تو ایکسیسیبلٹی ایکسیس ڈیٹا اباؤٹ سپلائی ڈیمانڈ، ٹھیک ہے نا۔ اب ایکسیس ڈیٹا مطلب ہے آپ نے صحیح جو آپ نے انفارمیشن ہے ان کو ایکسیس کرنا ہے، مطلب ہے کہ ڈیمانڈ کتنی ہے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، کتنی ہم پروڈکشن بنا رہے ہیں، کتنی جو ہے نا ہمیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا ایکسیسیبلٹی ہے، آپ اس کو کرتے ہیں، ڈیمانڈ اینڈ پروڈکشن وغیرہ کی جو سپلائی ہے اس کو آپ وہ کرتے ہو، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے آپ کا ڈسکوری۔ ڈسکوری میں کیا کرتے ہو کہ آپ ڈسکوری اٹ از دا ایبلٹی ٹو ڈیسائڈ دا ایڈجسٹمنٹ آف سپلائی چین، اور یہ بھی ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے، مطلب ہے آپ کی سپلائی چین کو جو ہے نا آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ کہاں پہ ہم نے اس کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے، مطلب ہے اس کو ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں کو دیکھ کر ہم نے چلنا ہوتا ہے، ٹھیک نا۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر پروڈکشن زیادہ ہے فیکٹری میں اور ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہے، یا اس طرح بھی ہو سکتا ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے اور ہماری پروڈکشن جو ہے نا وہ کم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں چیزیں نقصان میں ہے نا، مطلب تو کیا ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک۔ اب ہے ہمارے پاس سوئفٹنس۔ سوئفٹنس جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ سوئفٹنس کا مطلب ہے کہ سوئفٹنس دا کیپیسٹی ٹو
کوئکلی ایگزیکیوٹ دا ڈیسیجن، یعنی آپ نے جو ڈیسیجن کیے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یعنی ایک صحیح ٹائم پر یا تیزی سے آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے یا لاگو کرنا ہے. تو یہ آپ کا کیا ہو گیا، یہ آپ کے یعنی ایجائلٹی کے مختلف فیکٹرز ہو گئے. اب اس کے بینیفٹس ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی اب اس کے ایجائل جو ہماری سپلائی چین ہے اس کے بینیفٹس کون کون سے ہیں. ایک تو یہ فلیکسیبل ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی ایجائل ٹیکنالوجی ہوتی ہی فلیکسیبل ہے نا. ایجائل ایک نیو ٹیکنالوجی ہے نا. ایجائلٹی مین یعنی آپ نے ریپڈ ایک کام کرنا ہے اور یہ نیو جو دور ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے نا، نئے تقاضوں کو پورا کرتی ہے. تو یہ فلیکسیبل ہونی چاہیے. فلیکسیبل، اٹ از ایزیئر فار آرگنائزیشن یا کمپنیز ٹو میک چینجز فار دا بیٹرمنٹ آف پروڈکشن. یعنی آپ پروڈکشن بڑھانے کے لیے جو ہے نا آپ کیا کرتے ہو، یہ جو کمپنیز یا آرگنائزیشنز ہیں وہ یعنی ان میں لچک ہونی چاہیے. مطلب ہے وہ جو چینجز جو ہے نا آپ کر سکیں اپنے سسٹم میں یا اپنے جو پروڈکشن ہے یا اس کا جو طریقہ کار ہے اس میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی انفلیکسیبل نہ ہو، مطلب ہے اس سے جو ہے نا نقصان ہو سکتا ہے آپ کے پروڈکشن پر، سیل پر وغیرہ وغیرہ. اچھا، اور ہے کسٹمر سیٹسفیکشن. اب کسٹمر سیٹسفیکشن کیا چیز ہے؟ کسٹمر یعنی آپ کا جو کسٹمر ہے وہ سیٹسفائی ہونا چاہیے اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں یا ڈیمانڈز ہیں کسٹمر کی، اس کو جو ہے نا آپ نے میٹ کرنا ہوگا. یعنی اس کی ڈیمانڈ کو آپ نے پورا کرنا ہوگا. اور کسٹمر خوش ہے کیونکہ بزنس ہم کسٹمر کے لیے کرتے ہیں، تو اس لیے کسٹمر کا جو وہ ہے ہمیں خیال جو ہے نا وہ ضرور رکھنا چاہیے. کیونکہ کسٹمر اگر وہ ہے سیٹسفائی ہے تو آپ کا آرگنائزیشن یا کمپنی اس کی ریپوٹیشن بھی بہتر ہوگی. انکریز آپریشنل ایفیشنسی، یعنی وداؤٹ ڈسٹربنگ ادر آپریشنز آف دا آرگنائزیشن. تو کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے نا وہ جب اپنے آپریشن ایفیشنسی اس کی اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب یعنی اس کے دوسرے امور جو ہے نا، دوسرے کام جو ہے نا یا آپریشنز وہ ڈسٹرب نہ ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر مطلب ہے کہ وہ سیلز پر توجہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی پروڈکشن جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو. یعنی ایک شعبہ جو ہے نا وہ دوسرے شعبے پہ اثر انداز نہ ہو. تو یہ چیز ہے. انکریز پروڈکٹیوٹی. انکریز پروڈکٹیوٹی کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا پروڈکشن کو انکریز کرنا ہے، ٹھیک ہے. انکریز پروڈکٹیوٹی یعنی پروڈکشن کو کیا کرنا ہے، انکریز کرنا ہے نا آپ نے. تو یہ انہانس بائی انہانسنگ انوینٹری مینجمنٹ، ایکوریٹ یوٹیلائزیشن آف ریسورسز، امپروو ایفیشنسی، ٹھیک ہے. یعنی وہ کیا ہے کہ یعنی آپ کا جو پروڈکٹیوٹی انکریز کب ہوتی ہے، کس وقت ہوتی ہے، جب آپ اپنے ریسورسز کو صحیح طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے اس کو. تو یہ صحیح جو آپ کا یوٹیلائزیشن آف ریسورسز ہے وہ آپ کی آرگنائزیشن کی یا کمپنی کی جو ایفیشنسی ہے اس کو بڑھاتا ہے. ریڈیوس انوینٹری کاسٹ، ٹھیک ہے. یعنی آپ کی جو انوینٹری کاسٹ ہے اس کو ریڈیوس کرنا ہوتا ہے. صحیح کیسے؟ مطلب ہے کہ ریڈکشن آف اسٹوریج اینڈ کیرنگ کاسٹ، ٹھیک ہے، فریکوینٹ ڈلیوری، یہ سارے فیکٹرز ہیں جو آپ کی انوینٹری کاسٹ کو کم کر سکتے ہیں. یعنی اسٹوریج کم سے کم مطلب آپ وہ کریں، ٹھیک ہے. اور آپ کی جو کاسٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ٹرانسپورٹیشن کی یا کیرنگ، آپ نے لیا ہے مال، آپ نے پہنچانا ہے، یہ ساری کاسٹ کم ہونی چاہیے، مطلب اس کو ریڈیوس کرنا چاہیے. اور ڈلیوری بھی ٹائم پہ ہونی چاہیے، ٹائم پہ بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ ہوتی رہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہم نے وہ کرنی ہوتی ہیں. تو یہ اس کے ڈفرینٹ بینیفٹس. گروتھ کا مطلب کیا ہے؟ امپروونگ کوالٹی. یعنی آپ نے گروتھ کرنی ہے کس کے لحاظ سے؟ کوالٹی کے لحاظ سے. اپنے پروڈکٹ کو ہائی کوالٹی پہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی میٹر کرتا ہے کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کم قیمت میں اچھی کوالٹی کی چیز خریدے، ٹھیک.
اب ڈسٹریبیوشن ہے. ڈسٹریبیوشن موونگ پروڈکٹس فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس. آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے نا, آپ نے ایک چیز بنا لی, ٹھیک ہے, اپنا پروڈکٹ آپ اپنے پاس تو نہیں رکھنا اس کو, ظاہر ہے آپ نے مارکیٹ میں لے جانا ہے نا اس کو. تو یعنی ان ٹائم بھی اس کی ڈلیوری ہو تاکہ کسٹمر کو وہ اویلیبل ہو سکے ان ٹائم. تو یہ ڈسٹریبیوشن ہو گیا اس کو. اچھا, انفراسٹرکچر ٹیکنالوجی جو ہے, ٹھیک ہے, انفراسٹرکچر یا آپ کی ٹیکنالوجی جو ہے, یعنی اس میں جو کمپنی مسٹ امپروو انفراسٹرکچر اینڈ ٹیکنالوجی, یعنی آپ کی جو ٹیم ہے وہ بھی اچھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کا جو پروڈکشن مشینری ہے, ٹیکنالوجی ہے, وہ بھی بہتر ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو مطلب میٹر کرتی ہیں آپ کی ایجائل سپلائی چین میں. تو یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا یہ ٹاپک. تو انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں. تھینک یو ویری مچ, اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیا کریں. سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.